آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ببرکۃ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا وحبیبنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ کلہم من رسول اللہ ملتمس غرفا من البحر اور اشفا من الدیم مولایا صلی وسلم دائما سرمدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم، نبی معظم، باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد، تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ رجب المرجب کا یہ مبارک مہینہ جہاں دیگر سعادتوں اور عبادات میں کثرت ثواب اور فضائل کے ساتھ اللہ رب العالمین جل وعلا نے اسے آراستہ فرمایا ہے، وہیں پر اس مہینے میں اکثر آراء کے مطابق جو اس مہینے کا افتخار اور ہمارے ایمانوں کو جلا دینے کا ایک بنیادی سبب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کامل محبت اور اپنے دلوں کے اندر اکرام و اجلال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجاگر اور روشن کرنے کے لیے، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بزرگی اور مقام سے اپنے دلوں کو اور اپنی مشام ایمان کو معطر کرنے کے لیے جو خوبصورت عنوان ہے وہ جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سیر معراج اور سفر معراج ہے۔ یہ اتنا بنیادی موضوع ہے جو قرآن کریم فرقان حمید کی ایک نئی متعدد آیات کے اندر اللہ رب العالمین جل وعلا نے اس کو بیان فرمایا۔ ہم معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بچپن ہی سے علماء کی زبان سے وہ مبارک واقعات جو صحیح بخاری شریف میں کی پہلی حدیث، کتاب الصلاۃ کی پہلی حدیث میں موجود ہے، مسلم شریف میں ہے، جامع ترمذی میں ہے، اسی طرح نسائی میں ہے، مستدرک میں ہے، مسند امام احمد میں ہے، تو ہزارہا کتابوں کے اندر درجنوں صحابہ کرام رضوان الاجمعین سے یہ مبارک واقعہ مروی ہے۔ وہیں پر قرآن کریم فرقان حمید کی تقریباً 22 سے لے کر 23 آیات اس عظیم موضوع کو بیان کرتی ہے اور اس کی حقیقت کو بیان کرتی ہے۔ گزشتہ چند جمعے سے ہم قرآن کریم فرقان حمید کی عظمت و شان کو ذکر کر رہے تھے، تو قرآن کریم اللہ کا وہ سچا کلام ہے کہ جس میں کسی بات کا ذکر اگر اشارتاً بھی آ جائے تو وہ بات، وہ واقعہ اعتبار اور معتبر بن جاتا ہے، لیکن سفر معراج وہ ہے کہ جسے قرآن کریم نے براہ راست 23 آیتوں میں ذکر کیا، اور اس میں کمال یہ ہے کہ سورۃ النجم کی متواتر کنٹینیو ترتیب کے ساتھ 18 آیتیں ترتیب کے ساتھ سفر معراج کی حقیقت کو بیان کرتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج کا یہ سفر، بلکہ کہیے سیر، یہ اس وقت کرائی گئی ہے اکثر مفسرین کے اقوال کے مطابق کہ جب تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت نہیں کی تھی۔ ہجرت سے 1 سال قبل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو حرم خدا یعنی بیت اللہ کے ساتھ ہی سے آپ کا یہ سفر شروع ہوا، اور قرآن کریم ذکر کرتا ہے کہ مسجد اقصی قبلہ اول کی طرف موجودہ فلسطین، اور وہاں سے پھر آسمانوں کی طرف سے سدرۃ المنتہا، اور سدرۃ المنتہا جہاں پر یونیورسل اور کائنات کا اختتام ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام تنہا جبریل امین کے بغیر آگے کی طرف روانہ ہوئے، اور مشہور احادیث اس بات پر دال ہے کہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے اپنے فضل سے آپ کو اپنا دیدار عطا فرمایا، اور وہاں سے نمازوں کا تحفہ اور امت کے لیے بے شمار بے بہا فضائل کو لے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے لوٹے ہیں، اور پھر اسی طرح اس سفر کو طے کرتے ہوئے اپنے حجرہ پاک کے اندر آئے، اور قرآن کریم نے ذکر کیا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، لام کے اوپر جو 2 زبر ہے، لیلن تنوین ہے،
علماء نے ذکر کیا یہ تقلیل کے لیے بھی ہے، تعظیم کے لیے بھی ہے، یعنی رات کے مختصر سے مختصر ہونے کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ یہ طویل مسافت کا سفر جو لاکھوں لاکھ سفر پر گویا کہ محیط تھا، اللہ رب العالمین نے اتنی جلدی سے اپنی قدرت باہرہ کے تحت جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی سیر کرائی کہ رات کا اتنا مختصر سا حصہ تھا جس کو حضرت نظام الدین رحمہ اللہ تفسیر نشاپور میں ذکر کرتے ہیں کہ بستر کی گرمی ابھی باقی تھی اور دروازے کی کنڈی ہل کر اپنی جگہ پر نہیں آئی، اور جو آپ نے وضو فرمایا تھا تو وضو کے پانی کے قطرے زمین پر گر کے اپنی جگہ سے ہلے نہیں تھے، اور جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سفر معراج کو پورا کر دیا۔ وقت یہاں پر تو آنے اور جانے کا یہ اللہ کی قدرت ہے، کیونکہ اللہ نے پہلے فرمایا سبحان الذی اسری، سفر کس نے کرایا؟ فرمایا سبحان۔ سیر کس نے کرائی؟ سبحان۔ جو ہر عیب سے پاک ہے اور جو قادر مطلق ہے، جو ایک کن سے ساری کائنات کو منصع شہود پر لا سکتا ہے اور ایک ہی کن سے ساری کائنات کو معدوم کر سکتا ہے، وہ قادر مطلق نے ہی اپنے محبوب کو سبحان، وہ ہر عیب سے پاک، ہر نقص سے پاک، کون؟ الذی، وہ ایک ذات، اسرا، جس نے سیر کرائی، بعبدہ، اپنے بندے کو، لیلاً، رات کے تھوڑے سے حصے میں۔ تو یہاں پر جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیر کا دار و مدار اللہ رب العالمین کی قدرت پر ہے، اور اللہ رب العالمین کی قدرت کاملہ پر یقین رکھنے والا شخص واقع معراج پر شک اس لیے نہیں کرتا کہ یہ دعویٰ کسی اور کا نہیں ہے، بلکہ یہ دعویٰ خود اللہ کا ہے کہ ہم نے یہ سیر کرائی ہے۔ سبحان، پاک و ذات، الذی، یہ اس میں موصول واحد ہے اور اس میں مبہم ہے جو اشارہ کر رہا ہے الذی، اس ذات کی طرف، اس نے کرائی ہے۔ اسرا، الذی، وہ ذات سبحان ہے، اسرا، جس نے سیر کرائی، بعبدہ، اپنے خاص بندے کو، لیلم، رات کے تھوڑے سے حصے میں، من المسجد الحرام، مسجد حرام سے، الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی کی طرف، الذی بارکنا حولہ، اس مسجد کی طرف کرائی ہے کہ جس کے ارد گرد اللہ رب العالمین جل وعلا نے برکتیں رکھی ہے۔ الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، یہ سیر مسجد اقصی تک کی طرف کیوں کرائی جا رہی ہے؟ فرمایا الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہمارا بندہ جو وہاں پر سیر کر رہا ہے، لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم خود دکھائیں اس کو اپنی کامل نشانیاں، انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ سمیع بھی ہے اور بصیر بھی ہے۔ یہ سورہ بنی اسرائیل 15واں پارہ شروع ہوتا ہے تو اس کی سب سے پہلی یہ آیت ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ آیت کا یہ سادہ سا ترجمہ ہم نے وقت کے اختصار کے ساتھ ذکر کیا، ورنہ مہینوں بھی اس پر گفتگو کی جائے تو یہ موضوع اتنے کمالات اور اتنے دلائل اور ایک حکمت اور اتنے نکات کے ساتھ ہے کہ اس کا احاطہ نہیں ہو سکتا۔ جہاں یہ سفر رات کے تھوڑے سے حصے کے اندر ہو رہا ہے، وہیں پر ایسا نہیں ہے کہ بالکل رفتار کے ساتھ چلے گئے اور آ گئے۔ آنا جانا جہاں پر قدرت کا یہ کمال ہے کہ ایک رات کے تھوڑے سے حصے میں ہوا کہ جو تھوڑے سے بھی مختصر ہے، پلک جھپکنے سے پہلے لاکھوں سال کا سفر طے ہوا، لیکن دوران جب ہو رہی تھی تو ہر جگہ وقت مکمل صرف ہو رہا تھا۔ مسجد اقصی کے اندر صحیح حدیثیں 50 کے قریب ہیں، سارے انبیاء کرام جو اپنی مزاروں میں جا چکے ہیں حضور سے پہلے، وہ سب نکل آئے ہیں۔ مسجد اقصی کے اندر نماز ہوئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ملاقات ہوئی۔ جب یہ سفر شروع ہوا ہے تو حضور فرماتے ہیں میں براق پر آیا، اور میرے براق نے، نسائی شریف کتاب الصلاۃ کی صحیح حدیث ہے کہ میرے براق نے سب سے پہلا پڑاؤ ایک پہاڑ کے اوپر کیا، اور مجھے جبریل امین نے کہا کہ آپ یہاں 2 رکعت نفل ادا کریں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے 2 رکعت نفل وہاں ادا کی۔ میں نے جبریل سے پوچھا یہ کون سی جگہ ہے؟ فرمایا یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت موسیٰ پر وحی آئی تھی، اور یہ کوہ طور ہے۔ حضور فرماتے ہیں میرا براق، یہ نسائی شریف کتاب الصلاۃ کی صحیح حدیث، فرمایا وہاں سے میرا براق چلا اور ایک مکان کے اندر ہم اترے تو جبریل نے کہا یہاں پر آپ نماز ادا کیجیے۔ حضور فرماتے ہیں میں نے وہاں پر نماز ادا کی تو میں نے جبریل امین سے پوچھا یہ کون سی جگہ ہے؟ فرمایا یہ وہ مکان ہے جس میں حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے تھے۔ تو دیکھیں یہ سارا تفصیلی مقام پورا چل رہا ہے، اور پھر تیسرے حضور فرماتے ہیں کہ پھر ہمارا پڑاؤ گویا کہ مسجد اقصی کے اندر ہوا۔ یہ جاری، اس کو روک دیں۔ اور فرمایا جب ہم مسجد اقصی کے اندر پہنچے ہیں تو وہاں پر انبیاء کرام موجود تھے، اور میں نے وہاں پر انبیاء کرام کی امامت کرائی،
اور تمام انبیاء سے ملاقات ہوئی۔ اس دوران سفر کے اندر ایک بات اور بھی آئی جو مسلم شریف کے اندر موجود ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں براق پر سوار تھا، صحیح حدیث میں براق برق سے مبالغہ ہے، برق بجلی کو کہتے ہیں، یعنی ایک سواری اللہ کی طرف سے آئی تھی کہ جو اپنے قد و قامت میں خچر کے قریب تھی۔ میں جب اس پر بیٹھا تو اس کی رفتار بجلی کی طرح تھی، جہاں اس کی نگاہ پڑتی تھی پہلا قدم وہاں پر ہوتا تھا، یہ صحیح حدیث میں ہے۔ تو جب ایک سواری اتنی تیز چل رہی ہو اور حضور اس پر اتنی ٹریولنگ اتنی تیزی میں کر رہے ہوں، تو جب سواری تیز چل رہی ہو تو گرد و نواح کی چیزوں کا بندہ مشاہدہ نہیں کر سکتا۔ جب آپ سلولی چل رہے ہوں تو ہر چیز کو آپ دیکھ سکتے ہیں، آبزرو کر سکتے ہیں، لیکن جب آپ کی گاڑی یا سواری یا ٹرین یا جہاز یا پلین جب تیزی سے دوڑنے لگ جائے یا چلنے لگ جائے تو اس کی سپیڈ کی وجہ سے سائیڈ اور سراؤنڈنگ کی چیزیں یا تو آپ کو کچھ نظر آئیں گی، اور اس کی سپیڈ اگر آپ کی سواری کی سپیڈ بڑھ گئی، ہم مشاہدہ کرتے ہیں تو سراؤنڈنگ کے مکانات اور باغات اور زمین کی چیزیں پھر ہمیں کلر کی صورت میں نظر آئیں گی۔ جب سپیڈ اور تیز ہو جائے تو پھر کچھ بھی نظر نہیں آئے گا، کیونکہ وہ آپ کی رفتار اتنی تیز ہے۔ تو حضور سید عالم فرماتے ہیں کہ میری رفتار ایسی تھی کہ میں براق پر تھا جو اللہ کی طرف سے بھیجا گیا، جہاں اس کی پہلی نگاہ پڑتی تھی قدم اس کا وہاں پر پڑتا تھا، لیکن براق کا اثر حضور پر نہیں، یعنی ہم جب سواری کرتے ہیں تو اس سواری کا اثر ہماری آنکھوں پر آتا ہے، ہمارے بدن پر آتا ہے، ہمارے اعصاب پر اس کا اثر غالب ہو جاتا ہے، اور ہمیں گرد و نواح کی چیزیں نظر نہیں آتی۔ یہاں تک کہ اگر آپ دیکھیں کہ میں اور آپ اگر کار چلائیں یا موٹر سائیکل چلائیں تو سمت مخالف سے آنے والی جو ہوا ہے وہ ہمارے کپڑوں کو اڑا رہی ہوتی ہے، ہماری آنکھوں کے سامنے سے مشاہدہ اور منظر خراب ہو رہا ہوتا ہے۔ ہم اپنے کار کی اگر ونڈ اسکرین کو نکال دیں تو شاید 120 پر چلنا تو بہت دور کی بات ہے، ہم تو 40 کی سپیڈ پر بھی نہیں چل سکتے۔ سامنے سے آنے والی ہوا اتنی تیز ہوگی کہ جو ہمارے ویژن کو بھی خراب کرے گی اور ہمارے مشاہدے کو خراب کرے گی، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی تیزی سے جا رہے تھے براق کے اوپر کہ جہاں اس کی پہلی نظر پڑتی تھی وہاں اس کا پہلا قدم ہوتا تھا، لیکن اس براق کی رفتار کا اثر آپ پر کچھ نہ ہوا، بلکہ آپ کا بدن تو بدن، شملہ جو امامے کا تھا وہ بھی نہیں ہلتا تھا۔ اور حضور جب جا رہے ہیں تو اوپر سے جا رہے ہیں براق پر، اور وہ تیزی کے ساتھ مشاہدہ ہر چیز کا اتنا پرفیکٹ ہو رہا ہے کہ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں کہ میں نے وہیں براق سے دیکھا موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے قریب سے گزرتے ہوئے، میں نے دیکھا کہ موسیٰ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز ادا کر رہے ہیں۔ اب اوپر سے جانے والی شخصیت کو جو بالکل اوپر سے جا رہی ہو اور تیز رفتار میں جا رہی ہو تو نیچے بندہ کھڑا ہے یا بیٹھا ہے اس کو بندہ اندازہ نہیں لگا سکتا۔ آپ جس پر ٹریول کر رہے ہیں تو آپ کا جہاز اگر اوپر چلا جائے گا تو پھر نیچے والے چیز جو ہے وہ آپ کو کھڑی بیٹھی نہیں بلکہ ایک ڈاٹ کی طرح نظر آئے گی۔ آپ کوئی سمت متعین نہیں کر سکتے کہ یہ لیٹا ہے یا کھڑا ہے یا بیٹھا ہے۔ کچھ اور اوپر چلا جائے گا تو نیچے کچھ بھی نظر نہیں آئے گا۔ تو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اس تیز رفتار براق کے اندر تشریف لے جا رہے ہیں اور اتنی بلندی سے جا رہے ہیں، لیکن مشاہدہ اتنا مضبوط ہے اللہ کی فضل سے کہ آپ حضرت موسیٰ کو دیکھ بھی رہے ہیں، پہچان بھی رہے ہیں، ان کے قیام کا مشاہدہ بھی کر رہے ہیں، اور فرما رہے ہیں وہ نماز کے اندر ہے۔ یعنی کیا مطلب کہ کائنات کی چیزوں پر حضور کا اثر ہے، حضور پر کائنات کی کسی شے کا اثر نہیں ہو سکتا۔ یہ ساری حقیقتیں قرآن میں ذکر کی رہا۔ یہ ایتھسزم اور یہ جاہل قسم کے گوروں کی پیداوار جو نئی نسل آ رہی ہے، یہ پرویز ہود جیسے اور غامدی جیسے، ان شیاطین کا اس موضوع سے کیا تعلق ہے؟ جب نصوص کے ساتھ ساری چیزیں آیا ہو چکی ہے، جب ڈراؤن کی یا جناب کسی سائنسدان کی تھیوری اگر وہ مرتب کرتا ہے تو یہ قرآن کی طرح اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ آنے والا کوئی سائنسدان ان کی تھیوری کو ریجیکٹ کر دیتا ہے تو پھر ایمان اس پر لے آتے ہیں۔ تو جو صرف انسان کی پیداوار کی تھیوری پر اس کو اللہ کا درجہ دینے والے منحوس صفت لوگ، وہ کیا جانے کہ قرآن کی حقیقت کیا ہے اور دین کی حقیقت کیا ہے۔ لیکن آج جدت کا دور نہیں ہے، یہ دور دوبارہ گمراہی کی طرف جا رہا ہے، اندھیرے کی طرف جا رہا ہے، اپنی جہالت، اپنے تکبر، اپنے کم علم کی وجہ سے۔ جس طرح ہم نے 3 جمعہ مکمل الہاد
اور ایتھیسزم پہ آپ کو بتایا ہے کہ یہ وہی جاہلانہ بات کرنا انہوں نے شروع کر دی ہے جو قرآن نے 1500 سال پہلے عرب کے جاہل بدوؤں کو جو عقیدہ رکھتا ہوا کہ ہم خدا تو نہیں ہے، ہم تو یوں ہی پیدا ہو جاتے ہیں، ہم تو یوں ہی مر جاتے ہیں، یہ کائنات خود ہی بن گئی ہے. تو یہ 1500 سال پہلے جو قرآن نے عرب کے جاہل بدوؤں کے کانسیپٹ کو ذکر کر کے رد کیا ہے، آج بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں پڑھنے کے بعد ایتھس کہتا ہے کہ نہیں جناب یہ تو زمانہ قدیم ہے، خود ہی بن گیا، گیسز آ گیا، بلاسٹ ہو گیا، بگ بینگ ہو گیا. تو یہ جو بکواسات آج جو یہ کر رہے ہیں یہ کوئی ترقی علم نہیں ہے، بلکہ نام ترقی کا ہے. دوبارہ اس جہالت کے دور میں جا چکے ہیں جس کا قرآن کریم نے لاجیکل انداز میں بھی اور نقلی انداز میں جس طرح کہ ہم نے قرآن کی آیات پیش کی ہے اس کو رد کیا ہے. خیر آگے بڑھ جانا چاہتے ہیں کیونکہ یہ معجزات ہیں اور معجزات کی جو حد ہے وہ عقل سے باہر کی ہے. بے شمار چیزیں جس کو آج بھی سائنس ایگری کرتی ہے کہ جو اس وقت انسان کی عقل کے باہر ہے لیکن وہ ایگزسٹ کرتی ہے، اس کا وجود ہے. آج بھی سائنس کے ماہرین اس بات کا ادراک کرتے ہیں کہ کائنات کا حصہ 95% سے زیادہ ایسا ہے جو اپنے ہونے اور اپنے مقام میں ایگزسٹ اور اپنا وجود رکھتا ہے، لیکن ہماری اپروچ اس تک نہیں ہے. تو جب آپ کی ریسرچ ہی اتنی اب تک کم ہے اور کائنات کے 90% سے زیادہ حقائق جو ایگزسٹ کرتے ہیں اس کائنات کے اندر وہ موجود ہیں جس کا اعتراف ہے، لیکن تم اس کو انالائز نہیں کر سکتے، تو اپنی جہالت میں اس کا انکار کیسے کیا جا سکتا ہے؟ تو معجزات ان انویزیبل چیزوں کے اندر موجود ہے جس تک انسان کی عقل کی رسائی نہیں ہے، جس کا اعتراف دیگر اور ریسرچ کے اندر سائنس کے ماہرین کرتے ہیں. تو معجزات عقل سے باہر کی چیزیں ہیں، وہ وہاں کی چیزیں ہیں جہاں صرف اعتماد اور اعتبار کیے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. ہوا تو آ رہی ہے، کس چیز کی طرف سے آ رہی ہے؟ بادل اس کو لے کر آ رہے ہیں، سمندر کی لہریں اٹھ رہی ہیں. سمندر کی لہروں کو کون اٹھا رہا ہے؟ وہ جا کر پھر کہتے ہیں فلاں اٹھا رہا ہے، فلاں چیز اس کی گویا کہ کاز بن رہا ہے. اس کاز کے پیچھے کیا کاز آ رہا ہے؟ تو ادھر انسان خاموش ہو جاتا ہے کہ بس کیا کاز آ رہا ہے. بعد میں صرف ڈرامہ کر دیجیے میٹل ہے جی، میٹل ہے، یہ صرف مادہ ہے، ساری چیزیں ہیں. تو اس چیز پر جا کر وہ اپنی کم علمی کو ڈھارس دینے کے لیے اور جواب دینے کے لیے کہتا ہے کہ بس ہاں یہ، جبکہ خدا یہ کہتا ہے کہ جو چیز بھی حرکت میں آتی ہے اس کے پیچھے ایک کامل ذات موجود ہے جو ہر شے کو حرکت دیتی ہے، اور وہ اللہ رب العالمین کی ذات. تو سفر معراج اللہ کی توحید پر کامل یقین کرنے کا ایک خوبصورت مشق ہے کہ رات کے چھوٹے سے حصے میں ٹائم اور اسپیس سے حضور نکل گئے اور لامکان پر تشریف لے گئے جہاں ٹائم ہے نہ اسپیس ہے، اور اللہ رب العالمین جل وعلا نے اپنا دیدار عطا فرمایا. تو قرآن کریم نے اس کو ذکر کیا. اب میں بات کو سمیٹتے ہوئے عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ اتنا ضروری موضوع ہے کہ اس کو باقاعدہ قرآن نے چیلنج کے طور پر بیان کیا ہے. ایک تو سبحان الذی اسریٰ ہے کہ پاک ہے وہ ذات، الزام لگانے سے پہلے سمجھ لینا بغیر ستون کے اگر یہ آسمان کھڑا ہے یا زمین کھڑی ہے، جس طرح کے ماہرین ملحد کہتے ہیں کہ جناب چاند اگر تھوڑا سے نیچے آ جائے تو زمین پر برف جم جائے، سمندر تھوڑا اور گہرا ہو جائے تو ساری زمین اس کے اندر چلی جائے، اور جناب جو ہے وہ سورج تھوڑا اوپر ہو جائے تو دنیا کی زندگی زمین کی جو ختم ہو جائے. بقول ان کے اگر زمین گردش بھی کر رہی ہے تو جس رفتار سے کر رہی ہے اس سے سست ہو جائے تب بھی خرابی ہو جائے، اس سے تیز ہو جائے تب بھی خرابی ہو جائے، سست ہو جائے تو دن سالوں کے برابر ہو جائے، اور جناب رفتار ہو جائے تو جناب پوری کوئی نظامی باقی نہ رہے. تو کوئی ان سے پوچھے کہ جناب عجیب سا یہ بگ بینگ تھا، عجیب سا دھماکہ تھا کہ ہر چیز کائنات کی پرفیکٹ بھی تھی اور دھماکہ بھی تھا، لیکن اگر اس دھماکے کو کن فیکون کہہ دیا جائے تو اس پر آپ اعتراض کیوں کرتے ہیں؟ جس کو آپ دھماکہ کہہ رہے ہیں اور اس طرف پہنچ کر آپ اس بات کو سمجھ رہے ہیں کہ کوئی چیز ایگزسٹ کر رہی ہے، اور یہ کہ جناب گیسز کا بلاسٹ ہوا اور وہ چیز ماریز وجود میں آ جائے، تو اگر قرآن اس کو کن فیکون کہہ کر اس کو صحیح تعبیر کر دے تو پھر اس کن فیکون پر کہ ہو اور ہو گیا، ہو اللہ کا حکم تھا، وہ چیز منصع شہود پر آ گئی تو اس پر اعتراض کہتے. لیکن سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 60، کیونکہ ہر درس قرآن میں ہم اپنا ایک ہوم ورک بناتے ہیں اور قرآن کریم کی ایک آیت خود کے لیے اور اپنے دوستوں کے لیے رکھتے ہیں کہ گھر میں جا کر پھر فراغت کے بعد اس آیت کو دیکھیں. تو اب آپ دیکھیے سورہ بنی اسرائیل ہے یہ، اور سورہ بنی اسرائیل یہ 15واں پارہ ہے، اس کی آیت نمبر 60 ہے. اس کو ذرا غور کیجئے گا. قرآن کریم نے اس بات کو ذکر کیا تھا کہ حبیب ہم تیری ذات پر اپنی قدرت کا اتنا بڑا مظاہرہ کریں گے کہ اس کے ذریعے پھر ہم لوگوں کو دیکھیں گے کہ جو لوگ ہمیں اس بات کو کا دعویٰ کرتے تھے ہمارے بارے میں اور اعلان اور نعرہ لگاتے تھے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ قادر مطلق ہے، وہی ہمارا رب ہے، وہی سب کچھ کر سکتا ہے،
تو اس دعوے کی حقیقت ان کے دلوں کے اندر کتنی ہے اس کو ہم آزمائیں گے کہ یہ صرف زبانی جمع خرچ ہے یا دل سے ہمارے اختیار، ہماری قدرت کاملہ کو یقین کرتے ہیں. تو ہم اس زبان کے دعوے کے ساتھ ان کے دل کی طرف بھی چلیں گے اور اس کو آزمائیں گے. کس طریقے سے؟ تیری ذات پر ہم اپنی اپنی قدرت کا ایسا مظاہرہ کریں گے کہ جس کو دیکھ کر لوگ خود اس بات کی طرف آئیں گے اور انہیں فرق ہو جائے گا کہ کون تیری ذات پر ظاہر ہونے والا ہماری قدرت کا وہ اعلان اور مظاہرہ اور عمل اس کو دیکھ کر کہتا ہے کہ واہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اس کا مظاہرہ حضور کے اس معجزے سے ہو گیا. اور کون ہے جو اپنی عقل کو اور اپنی وقتی ریسرچ کے گرد ہی ایک زندہ لاش بن کر اور اپنی ریسرچ سینٹر سے میں جو چیز منصع شہود پر آ گئی ہے اس چیز پر ایمان لائے، یا جو اس کی جہالت میں لوگوں کی گپ کو سن کر ایک عقیدہ بنا دے اور زبان سے تو وہ کہتا رہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر. جب ہم اپنی قدرت اور ہر شے پر قادر ہونے کا اعلان تیری ذات سے کریں تو وہ انکار کر بیٹھے. تو اب دیکھیں قرآن کیا کہتا ہے، وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ. یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 60 ہے. اور کوئی مسلمان طالب علم کو ایتھیسزم اور پرویز ہود جیسے جنگلی قسم کے لوگوں سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے. صرف قرآن کو پکڑ لیں. قرآن نے ہر عقلی بے لگام کو لگام دی ہے اور ان تمام چیزوں کا جواب دیا ہے، کیونکہ کتاب قرآن ہدایت ہے. ایک بچہ میرے پاس آیا، اس نے چند چیزیں قرآن کی فزکس کے اصول کے حوالے سے نکالی تھی اور مجھ سے کہنے لگا کہ جناب مولانا یہ بتائیے کہ یہ قرآن جو ہے فزکس کے ان اصولوں کو ایڈریس کرتا ہے اور آگے کی باتوں کو بیان کرتا ہے، تو آپ بتائیے کہ قرآن جو ہے فزکس کی کتاب ہے؟ میں نے کہا نہیں. تو اس کے ساتھ اس کی یونیورسٹی کا ایک دوسرا دوست تھا، اس نے کچھ ریسرچ ہسٹری پر کی ہوئی تھی. تو اس نے ہسٹوریکل پلیس یا اس نے کہا قرآن میں دیکھیے آج انسان ریسرچ کر کے ان زمینوں پر پہنچ رہا ہے، اس مقام پر پہنچ رہا ہے، ان جگہوں پر پہنچ رہا ہے اور ان آثار کو بالکل پا رہا ہے جو اس قوم کے ہونے کا وجود ہے جو 4-4 ہزار سال پہلے گزر گئی ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی سیر کی تھی، نہ اس جگہ پر کبھی گئے تھے، نہ مکہ مدینہ سے کبھی باہر نکلے تھے، اور آپ کے سینے پر جو کلام اترا اور آپ نے پہلے ان چیزوں کے بارے میں بتا دیا تھا جو 5-5 10-10 ہزار سال پہلے گزری ہے. اور آج ہم وہاں پر پہنچ کر وہاں کی زمین کی مٹی یا وہاں کے نمونے کو جب ریسرچ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ہاں یہ اتنے سال پرانی ہے، یہ اسی قوم کے آثار ہے. تو اس نے کہا کہ جناب یہ تو حضور کے سینے پر جب قرآن اترا تو قرآن نے تو نہ حضور اس جگہ پر گئے، نہ مصر گئے، نہ مصر گئے، نہ جناب ان مقامات پر گئے، نہ کھنڈرات پر گئے، نہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ان مقامات بابل کی طرف گئے. اور جو قرآن نے ذکر کیا آج 2023 میں پہنچ کر انسان وہاں پہنچ کر اس جگہ کی جب تحقیق کرتا ہے تو اس جگہ کی ہر ذرے ذرے اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ ہاں یہ اسی قوم کے نشانات ہیں جو اتنے ہزار سال پہلے گزر چکے ہیں. تو اس نے کہا مجھ سے کہ پھر کیا قرآن کوئی ہسٹری کی کتاب ہے؟ پہلے نے کہا تھا فزکس کی، کہ کوئی ہسٹری کی کتاب ہے؟ میں نے کہا ایسا بھی نہیں، قرآن ہسٹری کی کتاب بھی نہیں نہ فزکس کی کتاب ہے، کیونکہ ان کا سبجیکٹ یہ تھا. تو کہا پھر قرآن کیا کتاب ہے؟ ہم نے کہا ہدایت کی کتاب ہے. نہ یہ فزکس ہے اصلاً اور نہ یہ ہسٹری کی کتاب ہے، نہ یہ میتھمیٹکس کی کتاب ہے، بلکہ یہ ہدایت ہے. انسان کو کسی چیز کی سمجھ کے لیے جتنے علوم اور اس کی ہدایت کے لیے جتنے قرینے اس کی عقل کو اپروچ کرتے ہیں ان تمام چیزوں کو قرآن بیان کرتا ہے. لہذا آج کھڑے ہو کر اسلام کا مذاق اڑانا یہ اپنی جہالت ہے. یہ ان گوروں کی طرح ہی ہے جنہوں نے سویڈن جیسے منحوس علاقے کے اندر قرآن کریم کو جلایا اور جلا کر اپنی معاذ اللہ توہین کر کے جلا کر انہوں نے اپنی گویا کہ احساس محرومی کا اظہار کیا کہ اس امن کے سیلاب کو کون روک سکتا ہے اور اس مبارک پیغام کے پھیلاؤ کو کون روک سکتا ہے جو سرحدوں کو چیرتا ہوا، پہاڑوں دشت کو چیرتا ہوا ہر انسان کے دل تک اپروچ کر کے اپنا پیغام پہنچاتا ہے. تو گورا اور ایتھس اور اسلام دشمن قرآن کے پھیلاوے کے سامنے عاجز آ کر قرآن کا کو تو کچھ نہ بگاڑ سکے، اپنی احساس کمتری کے لیے انہوں نے قرآن کو جلایا. یہ جلانا ان کی احساس محرومی، ان کی پستی، ان کی ہار تھی، کیونکہ قرآن اتنا خوبصورت، اتنا مضبوط، اتنا سچا کلام ہے کہ جو انسان اس کو پڑھتا ہے اس کے پیچھے چل پڑتا ہے اور سمجھ لیتا ہے کہ میرے رب کا یہ کلام ہے کہ جو میں ڈھونڈ رہا تھا اپنی بے چینی کے اندر، اور ان کبھی صحراؤں میں، کبھی لالہ زاروں میں، کبھی میدانوں میں جس تسکین کا میں
اپنے اندر جو تڑپ ہے اس کی تسکین کو ڈھونڈ رہا تھا، اس کا قرار یہاں پر موجود ہے۔ مجھے تو آپ کو قرآن مل گیا ہے تو ہم شاید اس کو صرف قرآن خوانی میں ہی پڑھ لیتے ہیں، جبکہ ادھر بھی پڑھنا جائز ہے، اس کی طرف غور نہیں کرتے۔ لیکن جس کے اندر اللہ کی توحید کی تڑپ لگی ہوئی ہے، وہ غیر مسلم جب اس کو دیکھتا ہے تو پلٹ کر اللہ کی طرف آتا ہے۔ تو اسلام دشمنوں کو یہ فکر ہے کہ ہم نے ان کے حکمران خرید لیے، ہم نے ان کے ادارے خرید لیے، ہم نے ان کے تمام گروؤں کو خرید لیا، ہم نے ان کے ملکوں کو خرید لیا۔ لیکن یہ قرآن عجیب ہے جو مسلمان کو جھکنے نہیں دیتا اور خود قید نہیں ہوتا، بلکہ آزادی کے ساتھ اللہ کی توحید کو پھیلا رہا ہے۔ تو اس احساس محرومی میں وہ قرآن کو جلا رہے ہیں۔ یہ جلانا کوئی تحقیق تو نہیں ہے، یہ کوئی جیت تو نہیں ہے، یہ تو احساس محرومی ہے کہ بندہ جب پاگل ہو جائے اور اگلے سے ہار جائے تو جب اس کو گالیاں دینا شروع کرے یا اس کی توہین کرنا شروع کرے تو پتہ چل جاتا ہے کہ سامنے والا اتنا مضبوط ہے کہ اس کا جواب دلیل سے نہیں دیا جا سکتا اور حقیقت کی دنیا کے اندر اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو یہ الحمدللہ یہ جو توہین ہوئی ہے یہ قرآن کی صداقت ہے، ان کے پاس جواب نہیں ہے، اس لیے یہ لاؤنچ کرتے ہمارے پاکستان کے اندر حکمران دیگر چیزوں۔ ایک بھیڑیا پکڑا گیا تھا کچھ ہفتہ پہلے اور اس کو بھیڑیوں کی طرح رسی ڈال کر لایا گیا تو ہمارے سارے اینکر رو رہے تھے، ایف آئی آر صحیح کٹنی چاہیے تھی، نہیں کٹنی چاہیے تھی، فلانا چاہیے تھا، لیکن قرآن پر یہ نہیں بولے کیونکہ پلانٹڈ لوگ ہیں۔ یہ جو قرضہ آ رہا ہے اور بالکل اتنا فرق کر دیا ہے آپ کے درمیان اور مذہب کے درمیان کہ جہاں آپ دین کی یہ باتیں اور سچی حقائق سے پردہ اٹھائیں گے تو آپ کو دیکھ کر ہنسا جائے گا کہ جذباتی ہے اور یہ ایک دائرے کے اندر رہنے والے لوگ ہیں، اور وہ انگریز کی ہر فرسودہ چیزوں پر کلمہ پڑھ رہے ہوں گے تو کہا جائے گا جناب یہ بڑا سمجھدار ہے کہ دیکھیے جناب اس کلچر کو ایڈاپٹ کر رہا ہے، اس کلچر کو ایڈاپٹ کر رہا ہے کہ جہاں پر سلسلہ کوئی، بلکہ اب تو گوروں کے اندر رسم شروع ہو چکی ہے کہ ہر سال ایک دن متعین ہو جس میں بیویاں تبدیل ہوں۔ ہاں یہ تو نیٹ پر چل رہا ہے ساری چیزیں، برا پڑھیے، اور اس کو ہمارے لوگ کہتے ہیں کتنی سیولائز سوسائٹی ہے جناب، اس میں یہ چیزیں آ رہی ہیں۔ تو یہ چیزیں نام مسلمانوں کا ہوگا، ایک گھنٹے کے اینکرز پروگرام کریں گے، ٹھیک ہے۔ چاند کا ایشو کون تھا میں الگ مسئلہ ہے، چیئرمین کون ہو یا کون نہ ہو یہ الگ مسئلہ ہے، لیکن اس دور کی جو بدبخت حکومت تھی اس نے اسلام کے خلاف، اور یہ نظام جو حدیث پاک کے اندر متواتر ہے کہ چاند کو دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند کو دیکھ کر عید کرو، اس کا کتنا مذاق اس زمانے میں اڑایا، اور جناب جو ہے کہ وہ لبرلزوں کو اٹھا کر عمران خان کے قریب کر دیا اور سمجھے کہ یہ بہت بڑا ہو جائے گا۔ ہم نے کہا اس کائنات نے نمرود، یزید، فرعون کو بھی دیکھا ہے، یہ تو وقتی ہمارے جیسے کمزور اور دنیا دار لوگ جو ہر ایک کے چڑھتے سورج کے پیچھے چلتے ہیں، قرآن کے پیچھے نہیں چلتے، تو ہم جیسوں کی چھانٹی ہوتی ہے کہ کون ہے جو بن دیکھے حق کو قبول کرتا ہے اور کون ہے دنیا دار جو چڑھتے سورج کو دیکھتا ہے۔ یہ تو ہم جیسے لوگوں کی چھانٹی ہوتی ہے، قرآن اور اسلام کو کوئی نیچے نہیں کر سکتا۔ ہاں انگریز کی فوج نیچے نہیں کر سکی تو آج کا ایف اے ٹی ایف کیا نیچے کرے گا؟ تو یہ میرے اور آپ کی چھانٹی کے لیے ہوتا ہے، اس لیے کہ نہ اس کو میں نے سہارا دیا ہے نہ آپ نے سہارا دیا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کیا فرماتا ذرا غور کرنا، وما جعلنا الرؤیا، ہم نے آپ کو معراج کا مشاہدہ اس لیے کرایا، التی ارینا کا، جو ہم نے آپ کو دکھایا ہے، الا فتنۃ للناس، تاکہ اس کے ذریعے ہم لوگوں کو آزمائیں۔ اے حبیب تیرا یہ معراج کا معجزہ لوگوں کے لیے فتنہ بنے گا، آزمائش بنے گا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو گیا، یہ کیسے ہو گیا؟ اللہ نے فرمایا یہ کرایا ہم نے اس لیے تھا، وما جعلنا الرؤیا التی اریناک، اور یہ بالاجماعی تفسیر ہے کہ یہ معراج سے متعلق ہے کہ ہم نے جو آپ کو یہ رؤیا یعنی مشاہدہ جو کرایا ہے، التی اریناک، جو ہم نے آپ کو اس رؤیا اس مشاہدے میں جو چیزیں دکھائی ہیں، فرمایا الا فتنۃ للناس، یہ لوگوں کے لیے آزمائش بنے گا۔ لوگ اس بات کو تو دعویٰ کر گزریں گے کہ اللہ ہر شے پر قادر ہے، لیکن جب اس دعوے کا مظاہرہ تیری ذات سے کرایا کہ پلک جھپکنے میں اس رب قادر مطلق نے یہ سارا کام کر دیا، تو پھر لوگ جو زبان جمع خرچ کر کے مسلمانوں میں تھے، دل ان کا ملحدوں کے ساتھ تھا، تو وہ کھڑے ہو کر کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ لیکن جس کو صدیق اکبر کی صداقت کی خیرات ملی ہو وہ کہے گا کہ اس سے بڑی کام کرانے پر بھی اللہ رب العالمین قادر ہے۔ تو اس لیے معراج کو بہت سنجیدگی سے سمجھنا چاہیے۔ اب میں بات کو سمیٹتے ہوئے، یہ تو سورہ بنی اسرائیل کی ایک آیت ہے جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے۔ دوسری آیت وہ تھی جو، یہ تو آیت نمبر 60 ہے بنی اسرائیل، ایک ہی سورت کی 2 آیتیں ہیں جو معراج کو بیان کرتی ہے، ذرا غور کیجئے گا، اور زندہ لاش بن کر نہیں، کچھ گویا کہ سمجھداری کے ساتھ اور چہرے پر کچھ قبولیت کے آثار لا کر کیجئے گا۔ اسلام کو میری اور آپ کی نہ نماز کی ضرورت ہے
اور نہ ہمارے جمعوں کی ضرورت ہے، یہ ساری چیزیں ہماری ضرورت ہے. ہاں، اس کے بغیر بھی دین چلتا رہے گا. تو لہٰذا ہمیں شوق ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی، بجلی بڑی ہو گئی، یہ ہو گیا، وہ تو ہوگا، ظاہر سی بات ہے. جو حالات ہیں ہماری ہوس و لالچ کی، وہ تو چیزیں ہوں گی. اللہ فتنے سے محفوظ فرمائے. تو سورہ بنی اسرائیل کی آج کا سبق صرف یہ ہے کہ ہم قرآن کے ذریعے معراج کو دیکھیں گے، اس کی ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے. درمیان میں کچھ سادے لوگ ہوتے ہیں جن کا پورا دن کام جو ہے وہ دیگر چیزوں کے ریسرچ ہوتے. ریسرچ بری چیز نہیں ہے، لیکن خود کا اعتماد کھو دینا بہت بری بات ہے. سمندر میں جا کر اس میں غوطہ زن ہو کر تیراک کر کے زمین سے اس کے دفینے اور خزانوں کو نکالنا بری بات نہیں ہے، لیکن یہ دیکھنا چاہیے کہ میری کمر کنارے سے جمی ہوئی ہے، تو اگر میں گہرائی میں جاؤں تو واپس آ سکتا ہوں کہ نہیں آ سکتا، یا اپنے آپ کو لہروں کے حوالے کر دوں. تو آج ہمارا بچہ، اور بچہ کیا کرے گا، اس کا باپ ہی پہلے اپنے آپ کو گوروں کی لہروں کے حوالے کر چکا ہے، اس کا رشتہ اس نے قرآن کے ساتھ رکھا ہی نہیں. تو ریسرچ اور پڑھنے یونیورسٹیوں کے ہم خلاف نہیں ہیں، لیکن خود کو پہلے دین سمجھ کر دین سے جوڑ کے رکھو، تاکہ ان لہروں میں جاؤ تو اپنا مقصد لے کر واپس آؤ. یہ نہ ہو کہ اعتماد کھو کے خود کو لہروں کے حوالے کر دو. تو سائنس اور فزکس کے خلاف اسلام نہیں ہے. فرما پہلے خدا کو سمجھ، پہلے اپنے دین کو سمجھ، اپنی قیمت کو سمجھ. تو ترجمان بن کر اتر. یہ نہ ہو کہ جناب پہلے سے مال اور ہوس اور ڈگری اور چمچماتی ہوئی دنیا کے پیچھے چلے جائے اور انہی کی لہروں کا شکار ہو کر نام تیرا مسلمان ہو، ترجمان تو ان کافروں کا بن جائے، ان ملحدوں کا بن جائے. پیدا تجھے خدا نے کیا ہو اور وہ خدا کے خلاف اس کی پیدا کردہ ساری صلاحیتیں اس کی توحید اور اس کے دین کے خلاف کر رہا ہو، تو اس سے کچھ نہیں ہو سکتا. فرمایا خود اپنا تم خانہ خراب کرو گے. اس لیے اگر اترنا اس میدان میں تو پہلے اسلام کی ان بنیادوں کو سمجھنا، پھر اس لہروں کے اندر اترنا، تاکہ جو مقصد ہے وہی لے کر آ جا، نہ کہ خود لہروں کے حوالے ہو جا. اب دیکھیں سورہ بنی اسرائیل کی ایک سورت کے اندر دو آیتیں. ایک تو سب سے پہلی آیت نمبر 1، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ سمیع البصیر. یہ آیت نمبر 1 ہے، یہ معراج سے متعلق ہے. یہ ہوم ورک ہے، اس کو جا کے گھر میں مطالعہ کریں. دوسری آیت جو ہے اسی سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 60 ہے، جو ابھی پڑھی گئی، وما جعلنا الرؤیا التي اریناک الا فتنة للناس. ہم نے آپ کو معراج کا مشاہدہ اس لیے کرایا ہے تاکہ اس کے ذریعے ہم لوگوں کو آزمائیں گے کہ کون ہے جو آپ کو دیکھ کر ہماری قدرت کو تسلیم کر لیتا ہے، اور کون ہے جو آپ کی شان کو دیکھ کر یہ کیسے ہو سکتا ہے. یہ فرمایا سبحان، ہم نے کرایا ہے، کیسے ہو سکتا، یہ خود تو نہیں گئے نا، ہم نے کرایا. تو یہ دو آیتیں اس کے اندر موجود ہیں. ایک سوال کا جواب دیتے ہیں جلدی سے. بعض دوست یہ کہتے ہیں سبحان الذی اسری، یہ خواب کا واقعہ ہے، معراج خواب کا واقعہ. بڑے اچنبے کی بات، ہمارے وہاں 75 روپے کا نوٹ چھایا ہوا، اس پر سر سید صاحب کوئی بیماری لگی تھی. تو پاکستان کا مطلب کیا ہے، وہ جو ادھر چلے تو جناب لبرل نے فوٹو. ہم نے کہا نہ اس نوٹ کی کوئی ویلیو تم نے چھوڑی ہے، نہ تصویر کی کوئی ویلیو ہے، اور اس کو ہم نے کچھ نہیں کیا، سب تم نے ہی کیا ہے. توجہ ہے. جس طرح آپ گویا کہ سگنل پر بزرگ بن کے کھڑے تھے، تو یہ آپ کی شکل لوگوں کے سامنے آ گئی ہے. علماء تو الحمدللہ یہاں بھی پاکستان کا نام لیتے، وہاں بھی پاکستان کا نام، یہاں سب سے پہلے پاکستان، بعد میں سب سے پہلے وہ. تو تمہاری جو حیثیت ہے الحمدللہ لوگوں کے سامنے آ گئی ہے کہ کتنی حمایت ہے. تو آپ اب دین اور ملا اور مسجد اور مدرسہ اور قرآن کی طرف بولنا الحمدللہ کوئی اعتبار نہ رہا. یہ ڈسپلن اگر آپ یہاں پاکستان میں رکھتے تو آج کیا بات ہوتی. کتنی طبیعت سے مرزائیوں کو آگے کیا آپ نے، لبرلز کو آگے کیا آپ نے. اور اب جو منہ کالا ہو رہا ہے اور بچہ بچہ بات کہہ رہا ہے، تو یہ ہار آپ کے گردن میں مبارک ہو. یہ ہوتا ہے حق کا راستہ چھوڑ کر منصب کو فرعونوں کی طرح استعمال کرنے کے بعد قیامت تک لعنت کا طوق اپنے سر پر رکھ لینا. مبارک ہو آپ کو، مبارک ہو، بہت مبارک ہو، ماشاءاللہ. اب وہی جن لبرلوں کو تم نے پال کر گوروں کی ترجمانی کی تھی، اب وہ گوروں کے چکر میں تمہاری نقاب کشائی کر رہے ہیں. ہمیں تو کچھ نہیں پتا، تمہارے ہی پروردہ وہ بچے جو اینکرز تھے وہ تمہارے رازوں کو کھول رہے ہیں. مبارک ہو مسلمانوں کو کرش کرنے والے جرنیل صاحب، مبارک ہو، بہت مبارک ہو. تو لہٰذا اب آئیے قرآن کی طرف، جو قرآن ہر موضوع کو بیان کرتا ہے. میرے دوستو بزرگوں، یہاں پر آپ بات دیکھیے کہ ایک سوال اٹھایا جاتا ہے کہ یہ خواب میں ہوا ہے. ایک سوال کا صرف جواب، سر سید نے یہ بکواس اور غلط بات کی اپنی عقل پر. اس نے کوئی کام کیا ہوگا، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا. اس کی ریسرچ آپ نیٹ پر دیکھ، اسلام کے بنیادی عقیدوں کا انہوں نے انکار کیا ہے کسی کے روب میں آ کر. وہ وہی ہیں جو اس دور کے پرویز تھے، یا پرویز ہوج ہیں یا غامدی ہیں، اسی فکر کے یہ لوگ تھے. گزرنے کے بعد لوگوں کو لوگ بہت بڑا معتبر سمجھتے ہیں، لیکن جب سامنے وہ ایگزسٹ کر رہا ہو تب پتا چلتا ہے کہ یہ بناتا تو دودھ ہے لیکن ایک قطرہ پیشاب کا بھی ڈال دیتا ہے.
تو اس کی کوئی اہمیت نہیں رہتی. تو لہٰذا یہ بھی کیونکہ تاریخی بات ہے تو میں آگے لے جا رہا تھا. انہوں نے کہا یہ خواب کی بات تھی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے وہ خواب میں لے جایا گیا. تو ہم نے کہا اگر خواب میں لے جایا گیا تو اس میں کیا قدرت کا مظاہرہ تھا جس کا اتنا اعلان کیا گیا؟ خواب میں تو ہر بندہ ہوا میں اڑ رہا ہوتا ہے. تو یہ قرآن جو اتنا 23 جگہ پر اس کو بیان کر رہا ہے اور اس کو فتنہ قرار دے رہا ہے کہ تیری عظمت لوگوں کے لیے آزمائش بنے گی. اگر کوئی بندہ کہے یار رات کو میں آسمانوں پہ اڑ رہا تھا، اس نے کہا یہ کون سی آزمائش کی آگے کی بات کرو. لیکن وہ کہے کہ میں خود ہوا میں اڑ رہا تھا تو لوگ پھر جمع ہو جائیں گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آزمائش جب ہوتی ہے جب کوئی چیز فزیکل ہو اور ویزیبل چیزیں ہوں، وہ چیز سامنے موجود ہو. تو جناب سید عالم کے لیے قرآن کا جملہ اور سارے کفار کا حضور کے خلاف کھڑے ہو جانا یہ اس بات کا واضح قرینہ ہے کہ یہ نیند کی بات نہیں، یہ باقاعدہ روح اور بدن کے ساتھ چلنے کی بات. قرآن کریم نے اس کو ذکر کیا، جلدی سے سن لیجئے. کیا فرمایا تھا؟ سبحان الذی اسرا، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر. اسرا، اسرا عربی زبان میں رات کو باقاعدہ فزیکل طور پر چلنے کے لیے آتا ہے. اسرا کے اندر دو چیزیں شامل ہوتی ہیں معنی میں، ایک تو رات کو چلنا اور ایک روح اور بدن دونوں کے ساتھ چلنا. یہ دونوں چیزیں، اور اس کو ہم قرآن ہی سے حل کرتے ہیں. اسرا کا معنی یہ نہیں ہے کہ بدن رہ جائے اور روح چلی جائے، روح رات کو گھوم رہی ہو، نہیں. یہ ٹھیک ہے کہ اسرا کے اندر معنی ہے رات کو گھومنے کا، لیکن وہ صرف روح کا نہیں، روح اور بدن دونوں کا. یہ دونوں چیزیں. اچھا اس کی دلیل کیا ہے؟ یہ تو میں نے جو آیت پڑھی آپ کے سامنے توجہ کیجئے، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 1 ہے. سبحان الذی اسرا، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی. اچھا یہ سیر نیند میں تھی یا رات میں تھی؟ فرمایا نہیں، رات میں تو تھی. یہ تو اسرا کا معنی ہی ہے، وہ رات کو چلنے کے معنی میں آتا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ نیند کی نہیں تھی بلکہ یہ روح اور بدن دونوں کے ساتھ جاگنے میں تھی. اس کی دلیل قرآن خود حل کرتا ہے، سورہ شورى آیت نمبر 52. اب اسرا کا معنی ہم قرآن ہی سے دیکھ لیتے ہیں کہ اسرا کس معنی کے لیے آتا ہے. وہاں پہلی آیت میں سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 1 15واں پارہ تھا، اسرا بعبدہ. اب اسرا کا معنی اس کے لیے کوئی لغت اٹھانے کی ضرورت نہیں، قرآن خود کلیئر کرتا ہے. اسرا کا لفظ وہاں سے اٹھائیے، وہاں ماضی کے استعمال ہوا ہے. اب آ جائیے سورہ شورى کی آیت نمبر 52. اللہ فرما رہا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي. یہ موجود ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ پیچھے جب فرعون سارا لشکر لے کر حضرت موسیٰ اور آپ کی قوم کو مارنے کے لیے آیا تو اللہ فرماتا وَأَوْحَيْنَا، ہم نے وحی کی، اِلَىٰ مُوسَىٰ، موسیٰ کی طرف، ان اسر بعبادی، کہ راتوں رات میرے بندوں کو نکالو یہاں سے. کیونکہ فرعون پیچھے آ رہا ہے. یہ نہیں کہا کہ وہ سو رہے ہیں تو ان کی روح کو نکالو، دونوں مانے، یعنی یہ رات کے وقت نکلو کیونکہ دن کے اجالے میں تو وہ دیکھ لے گا. فرمایا اسری بعبادی، راتوں رات میرے بندوں کو نکالو. تو یہ آیت نمبر 52 سورہ شورى نے اس آیت کو متعین کر دیا اسرا کے معنی کو کہ وہ رات کو چلنے کے لیے آتا ہے اور فزیکل چلنے کے لیے آتا ہے. بات کو ختم کرتے ہیں. یہ تیسری آیت آپ دیکھیے قرآن کریم کی موجود ہے. 2 آ گئی سورہ بنی اسرائیل سے، ٹھیک ہے جی. تیسری آ گئی سورہ شورى سے. اب سورہ نجم کی آخر 18 آیتیں، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ. یہ 18 آیتیں قرآن کریم کی جو ہے سورہ نجم کی شروع ہو رہی ہے. تو 18 آیتیں وہ، تو 19 20 21 آیتیں میرے دوستو یہاں پر قائم ہو گئی. میں دیکھیں پڑھتا ہوں سورہ نجم کو جلدی سے. اعوذ باللہ من الشیطان. وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى افتمارونه على ما يرى ولقد راوا نزله اخرى عند السدره المنتهى عندها جنه المأوى اذ يغشى السدره ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد راى من آیت ربه الكبرى. یہ 18 آیتیں ہو گئی. یہ سورہ نجم کی میرے دوستو بزرگوں یہ 27واں پارہ ہے. تو لہٰذا 18 آیتیں یہ ہیں، 2 آیتیں سورہ بنی اسرائیل کی ہیں، ایک سورہ شورى کی ہے. تو یہ دیکھیے 19 20 21 آیتیں یہاں پر گویا کہ مکمل ہو گئی. اب میں بات کو سمیٹتے ہوئے ایک اور آیت کریم آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. قرآن کریم نے ذکر کیا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، یہ 24ویں آیت ہے. ہم نے موسیٰ کو کتاب دی. فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ، اے حبیب ان سے ملاقات میں شک نہ کرنا. تو کہاں ملاقات ہوئی ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو 3000 سال پہلے انتقال کر گئے اور اللہ پابند کر رہا ہے کہ شک نہیں کرنا، آپ نے موسیٰ ہی کو دیکھا تھا. فلا تکن، نہیں ہو جانا، فلا تکن فی مریۃ من لقائہ، اس کو دیکھنے والے میں شک والے میں نہ ہو جانا، تم نے موسیٰ ہی کو دیکھا تھا. یہ ملاقات کہاں تھی؟ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں یہ معراج میں تو تھی، ورنہ اس کے علاوہ کون سا واقعہ ہے کہ جس میں اور رب پابند کر رہا ہے آپ نے دیکھا ہے.
اور ان کی ملاقات میں من لقائہ، ان کی ملاقات میں شک نہ کرنا، یہ 24ویں آیت ہوگی، یہ 24ویں آیت ہوگی۔ اور آخر میں آپ دیکھیے گفتگو کو ختم کرتے ہوئے قرآن کریم کی ایک اور آیت، جس سے ایک قرآن کریم کا طالب علم واضح طور پر سمجھ جائے گا کہ جناب یہ واقعہ کس طرف ہے۔ اس وقت 25واں پارہ سورہ زخرف، اور سورہ زخرف کی میرے بزرگوں دوستو آیت نمبر 45، اللہ فرما رہا وَاسْأَلْ، اے نبی محترم سوال کرو، وَاسْأَلْ، اے مصطفیٰ کریم سوال کرو، من ارسلنا من قبلک، جو آپ سے پہلے رسول بھیجے گئے ان سے سوال کرو۔ تو کہاں ملاقات ہوئی کہ سوال کریں؟ وہ تو ہزاروں سال پہلے گزر گئے۔ تو قرآن کہہ رہا ہے، اور قرآن کو جب تک حقیقت پر رکھنا لازم ہے تو اس کو مجاز کی طرف نہیں لے جائیں گے۔ فرمایا وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا، اے حبیب ہم نے آپ سے پہلے جو رسول بھیجے ان سب سے سوال کرو۔ اجعلنا من دون الرحمن آلہۃ یعبدون، کیا ہم نے رحمان کے سوا کچھ اور معبود مقرر کیے تھے جس کی عبادت کی جائے؟ آپ پوچھو ان رسولوں سے کہ آج تمہاری امت ایک کو خدا کا بیٹا بنائی ہوئی ہے، دوسرے کو خدا بنا رہی ہے، تو کہا یہ جو آپ انبیاء، اے موسیٰ، اے عیسیٰ، اے حضرت نوح، پوچھو ان سے کہ اللہ نے اپنے علاوہ کوئی اور معبود بنایا تھا جس کی عبادت کی جائے؟ پوچھو ان رسولوں سے۔ تو حضور نے کہاں پوچھا؟ تو یہ 25ویں آیت اس بات کو بیان کر رہی ہے کہ یہ آیت معراج سے متعلق تھی کہ جب حضور سید عالم کی ملاقات ہوئی تو رب یہ کہ، اور یہ مکی صورتیں ہیں نا ساری، فرمایا کہ رب نے کہا کہ پوچھیں ان رسولوں سے کہ آج نام موسیٰ کا لے رہے ہیں، آج بھی دیکھیں نا نام اہل بیت کا ہوتا ہے، کام اپنا ہوتا ہے، تو وہ بھی نام حضرت موسیٰ عیسیٰ کا لیتے تھے اور کام اپنا کر رہے ہوتے۔ تو قرآن نے کہا پوچھیں عیسیٰ سے، پوچھیں آپ موسیٰ سے، پوچھیں نوح سے، پوچھیں ابراہیم سے، کیا اللہ نے اپنے علاوہ کوئی خدا رحمان بنایا تھا معاذ اللہ جس کی عبادت کی جائے؟ تو یہ سوال حضور کو پوچھنے کا پابند کیا گیا۔ ادھر کہا گیا تم نے موسیٰ ہی کو دیکھا، انکار نہ کرنا۔ تو میرے دوستو بزرگوں، معراج شریف پر تو کوئی ہم تقریر نہیں کر رہے، لیکن اس کا ایک مضمون آپ کو بتا رہے ہیں۔ یہ قرآن کی صرف 25 آیتیں، ایک ایک آیت کو آپ کھولیں گے تو کتنا لمبا درس جائیے۔ تو یہ ہے وہ معراج مصطفیٰ جس کو لوگ اپنی کم عقلی سے یا الہاد یا چمچماتی دنیا کے جھوٹ کو لے کر سمجھتے ہیں جی معراج ہوئی ہے، بس معراج ہوئی ہے۔ میں نے کہا یہ نماز سے اونچا موضوع ہے، یہ روزے سے اونچا موضوع ہے، لہذا یہ 25 آیتیں میں نے اپنے اور آپ کے لیے پڑھ لی، اس کو میں نے ذکر بھی کر دیا ہے۔ یہ ہمارا ہوم ورک سمجھ لیجئے، گھر جا کر ہم قرآن مجید کھولیں گے، ان تمام چیزوں کو دیکھیں گے اور قرآن سے اللہ کی محبت کو اور نبی کی معراج کو ہم سمجھیں گے کہ عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، جانے مراد ہے اب کدھر تیرا مکان ہے، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پہ جلوگر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے، تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں پہ وہ جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے، خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لیں، گمان سے گزرے گزرنے والے یہاں خود پڑے ہیں، جہد کو لالے کسے بتائیں کہاں گئے تھے، تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں پہ جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے۔ وآخر دعوانا